بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ پاک ہمارے وقت کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور بار بار اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میری دینی ماں اور بہنوں، جب وقت کی قدر ہوتی ہے تو اللہ پاک آئندہ کے لیے راستے کھول دیتے، اور جب وقت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آگے کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو غفلتیں ہوئی ہے، اللہ پاک ہماری غفلتوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری ناقدری کو معاف کرے، اور جو وقت باقی بچا ہے اس کو اللہ تعالی ہم سب کو اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ ہم سب کو اس وقت کو گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو راہ خدا میں نکل کر میری بہنوں، سب سے بڑا مقصد ہمارا اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ایک تو ہمارا یقین شکلوں سے اعمال پر آویں، ہمارے طریقے رواجی طریقوں سے نکل کر سنتوں کو اپنائیں، اور ہمارے جذبات دنیا بنانے کے بجائے آخرت کے بنیں۔ اسی کے ضمن میں آج ایک مذاکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، وہ سادگی کا ہے۔ یہ سادگی یہ اسلام کا حسن ہے، سادگی یہ اسلام کا حسن ہے۔ جیسے پاکی ہے، امانت داری ہے، یہ بہت بڑی بڑی صفات ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو اللہ نے نصف الایمان کہا۔ اسی طرح ایک صفت ہماری زندگیوں میں سادگی کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی نمونہ ہمیں اپنے نبی کی ذات اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے میری بہنوں قیامت تک کے لیے کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی اسوہ ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی پہ ڈالنی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی سادگی کا سب سے بڑا نمونہ تھی۔ اسی لیے میں 5 باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان 5 چیزوں میں سادگی لانا یہ مقصود ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے کھانے پینے میں سادگی ہو، کھانے پینے میں سادگی ہو، کھانے پینے کے لوازمات سے ہم بچیں۔ کھانے پینے کی فضولیات سے ہم بچیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی آپ دیکھو گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی موت تک 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، کبھی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ یعنی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گھر دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ کو رونا کس پر آ رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا گھرانہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا دسترخوان دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 چیز جمع نہیں ہوئی، میں تیرے دسترخوان پر 2 چیزوں کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آ رہی۔ آپ سوچیں،
کہ صحابہ کی زندگی کا معیار کیا تھا. کہ کوشش اس بات کی ہو کہ ضرورت کے درجے میں کھایا جائے. جتنا ضرورت کے درجے میں کھانے کی خواہش کو رکھا جائے گا اتنا کمانے میں بھی وقت کم لگے گا اور اس کو ہضم کرنے میں بھی وقت کم لگے گا. ورنہ زیادہ کھانے کے جو نقصانات ہیں اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس کو کمانے کے لیے زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے اور پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم اپنے گھر کے دسترخوان کو دیکھیں. بلکہ یہاں سے جانے کے بعد اس کا مذاکرہ کرے اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ. بلکہ ہمارے بھائی امین صاحب تو کہہ رہے تھے ہماری جو بہنیں کام کرنے والی بہنیں ہیں، اشرا چلہ لگائی ہوئی بہنیں ہیں، یہ تو اپنے گھروں میں مشورے سے ایک چیز طے کر لیں کہ ہمارے یہاں دونوں وقت کا کھانا ایک وقت میں بنے. ہمارے یہاں دونوں وقت کا کھانا ایک وقت میں بنے. کہ دوپہر میں جو کھانا بناتی ہو اسی میں شام کا سالن بھی بن جائے، اسی کو زیادہ کر دو، اور شام کو صرف روٹی وغیرہ کا انتظام کر لو. شام کو روٹی وغیرہ کا انتظام کر لو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مستورات کا جو وقت عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب کے بعد جو وقت ہمارا کچن میں لگتا ہے وہ ہمارا وقت بچ جائے گا. اس وقت میں ہمارے معمولات، ہمارے ذکر، ہمارے اذکار، ہماری تعلیم، یہ ساری چیزوں کے لیے ہماری مستورات کو وقت ملے گا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ناشتے سے فارغ ہو گئی تو دوپہر کے کھانے کی فکر، اور دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑا کیلولا ہوا کہ شام کے کھانے کی فکر، اور شام کا کھانا پورا ہوا پورے دن کے برتن دھوئے جا رہے ہیں، کچن صاف کیا جا رہا. اسی میں ہماری عورتوں کا وقت گزر جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی ہم ترتیب بنائیں. جب کھانا سادگی پر آئے گا تو ہمارا بہت سارا وقت بچ جائے گا، بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گی. اور دوسرے نمبر پر میری بہنوں، اپنے کپڑوں میں سادگی، اپنے کپڑوں میں سادگی لاویں. کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی بھی کپڑا تہ کر کے رکھا نہیں گیا. اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کا کوئی کپڑا طے ہو کر رکھا نہیں گیا. ایک عورت نے ایک چادر بھیجی اور دوسری چادر بھیجنے میں دیر ہو گئی، اللہ کے نبی نے اسی ایک چادر کو گردن میں گانٹھ مار کر آ کر نماز پڑھائی. اللہ کے نبی کے پاس دوسری چادر نہیں تھی جو پڑھا کر اللہ کے نبی نماز پڑھا لیتے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ بتا رہا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کے جوڑے میں مدینے کی تقریباً کئی 100 لڑکیوں کے نکاح ہو گئے. کہ شادی والے آتے میرے پاس اور کہتے ہماری بچی کا نکاح ہے، ہمیں آپ کا جوڑا دے دیں. میں وہ جوڑا ان کو دیتی، ان کی بچی وہ جوڑا پہن کر شادی کر لیتی اور رخصتی کے بعد وہ جوڑا دھل کر واپس آ جاتا، پھر دوسرے کے کام آ جاتا. کہتے مدینے کے اندر کئی 100 لڑکیوں نے اس جوڑے میں شادی کر لی. ہمارے یہاں تو شادی کا ایک ایک جوڑا 25-25 اور 30-30 ہزار کا، اور پھر زندگی میں کبھی پہننے کی نوبت نہیں آتی، وہ پورا زندگی وارڈروب میں لٹکتا رہتا ہے. اس لیے اپنے کپڑوں کو سادگی پر لاؤ. یہ جو آج کا کریز بنا ہے اور جو یہ آج کا مزاج ہمارا بنا ہے کہ ایک کپڑا
ایک فنکشن میں یا ایک شادی میں پہن لیتی ہیں تو دوسری شادی میں یا دوسرے کسی فنکشن میں وہ جوڑا پہن کر جانا ہماری ماں بہنیں معیوب سمجھتی ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ہاں یہ کپڑا تو میں نے فلاں کی شادی میں پہنی تھی اور یہ کپڑا تو میں نے فلاں کی منگنی میں پہنی تھی. تو آپ سوچیں اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے, اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور زندگی اتنی سادہ ہے. ان سے زیادہ قیمتی ہم نہیں ہو سکتی, ان سے زیادہ قیمتی ہم نہیں ہو سکتی, ہمارا گھرانہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کی فکر کریں کہ ہمارے لباس میں سادگی ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے جوڑے سستے سے سستے ہوں اور وہ مال جو بچ جائیں کپڑوں میں سے, اس میں سے کپڑا خرید کر کسی غریب مسکین بیوہ یتیم کے بدن پر ڈالیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائیں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ کپڑا اس اللہ کے بندی کے بدن پر ہوگا, پہنانے والی اللہ کی حفاظت میں ہوگا. جس نے پہنایا ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اس کے لیے اپنے کپڑوں میں سادگی رکھیں. اور تیسرے نمبر پر اپنے مکانات میں سادگی ہو. اپنے مکانات میں سادگی ہو کہ مکانات ضرورت کے بقدر بنائے جائیں. بلا ضرورت بڑے بڑے مکانات بنانا اور بلا ضرورت عمارت کو اونچی کرنا, بلا ضرورت, یہ ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ غزوے میں گئے, اللہ کے نبی ایک مرتبہ غزوے میں گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال اور کچھ ثروت حاصل تھی اور ان کے گھر کی دیوار کھجور کی چھال کی تھی. انہوں نے اس چھال کو ہٹا کر وہاں کچی اینٹیں لگوا دی تاکہ پردے کا اہتمام رہے. اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا, ام سلمہ یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ مال تھا اور پردے کا اہتمام رکھنے کی وجہ سے میں نے اس چھال کو ہٹا کر یہاں اینٹ کی دیوار بنا دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ ان اینٹوں کو ہٹا دو اور جس حال میں تھا اسی حال پہ کر دو. اور اس وقت اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی کہ بدترین مال وہ ہیں جو عمارت پر خرچ ہو. بدترین مال فرمایا کہ بدترین مال ہے وہ جو ضرورت سے زیادہ عمارتوں پر, ضرورت سے زیادہ مکانوں پر خرچ ہو. اس کے لیے ایک تو مکانات میں سادگی ہو اور چوتھے نمبر پر اپنی سواریوں میں سادگی رکھیں. سواریوں میں سادگی ہو. سواری ضرورت کی چیز ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے, کھچر ہوتے تھے, اونٹ ہوتے تھے, لوگ ان پر سواری کیا کرتے تھے. اس زمانے میں 2 پہیے اور 4 پہیے کی سواری گاڑیاں ہیں جو اس کا بدل ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن میری دینی مار بہنوں, ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے سمجھے کہ 2 پہیے کی گاڑی سے کام چل جاتا ہو تو 4 پہیے کی بسانے کی ضرورت نہیں, اور 4 پہیے کی گاڑی سے کام چل جاتا ہو تو 2 بسانے کی ضرورت نہیں, بلکہ جتنی جس کی ضرورت ہے اس اعتبار سے اس کو سواری رکھنے کی اجازت ہے. لیکن سواری کا شوق اللہ کے نبی نے جس طرح جانوروں کے شوق سے منع کیا ہے, ایسے سواریوں کا شوق بہت بری چیز ہے. اور 5ویں اور آخری چیز میری بہنوں, سادگی میں اپنی شادی بیاہ کو سادگی پر لاؤ. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ سارا کنٹرول اب آپ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ حاجی صاحب پوچھے, حاجی صاحب آپ کے یہاں شادی میں ایسا, قاضی صاحب آپ کے یہاں شادی میں ایسا, مول صاحب آپ کے یہاں شادی میں ایسا, تو آدمی فوراً کہتا ہے کیا کرے, گھر والی مانتی نہیں, گھر والی کے آگے کسی کا چلتا نہیں. تو وہ سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں.
کہ آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے شیروں کے شیر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کا شیر ہے. ایک طرف اللہ کے پیارے، ایک طرف نبی کی دلاری. دنیا میں اس سے بہترین جوڑا کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے بچے اور ہماری بچیاں حضرت علی اور فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یہ تو طے ہے. جب ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ان کی شادیاں جب بغیر خرچے کے ہو سکتی ہیں تو ہمارے گھروں میں شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے گھروں میں شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم سوچے تو صحیح کہ اتنی فضول خرچیاں آج اللہ معاف کریں، اور ایسے ایسے رواجات اور ایسی ایسی رسم کہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں شریعت میں اور سنت میں. ہمارے مفتی عباس صاحب ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو رسم کیسے بنتی ہیں کہ ایک گھر میں شادی تھی اور اس گھر میں پالتو بلی تھی جو گھر میں رہتی تھی. اب مہمانوں کی آنے جانے کی کثرت کی وجہ سے وہ بلی سب کو پریشان کر رہی تھی. تو لڑکے کی ماں نے یعنی دولہے کی ماں نے یہ سوچا کہ گھر میں سارے مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، بارات جانے کی تیاری ہے، اب یہ بلی سب کو پریشان کر رہی ہے. اس نے بلی کو لے جا کر اپنے بیٹے کے یعنی دلہن کے کمرے میں پلنگ سے باندھ دیا اور اس کے سامنے دودھ اور پانی رکھ دیا کہ ہم بارات میں جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، پھر اس کو کھول دیں گے. اب اس کو کمرے میں بلی کو بند کر کے چلے گئے سب بارات میں. جب بارات سے واپس آئے تو دلہن کو جب گاڑی سے اتار کر دلہن کو دلہن کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں پر تو دولہے کی ماں نے بلی باندھی تھی پلنگ سے. تو فوراً آگے جا کر اس نے بلی کو کھولا، دودھ اور پانی ہٹایا اور دلہن کو پلنگ پہ بٹھا دیا. اب بات ختم ہو گئی. لیکن کہتے کئی سالوں کے بعد جب دلہن کے یہاں اولاد ہوئی، وہ اولاد بڑی ہوئی اور انہوں نے جب اپنے لڑکے کی شادی کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے. کہ کیا رواج ہے؟ کہ رواج یہ ہے کہ بہو کو گھر میں لاتے ہیں تو اس کے پلنگ سے بلی باندھتے ہیں. اب کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. کہ نہیں، میں آپ کے گھر آئی تھی تو آپ کی امی نے میرے پلنگ سے بلی باندھی تھی، اب میں بھی میری بہو کی پلنگ سے بلی باندھوں گی. یہ ہے رسم. ایسے رواجات چلتے ہمارے یہاں جس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں. پہلے تحقیق تو کرو کہ بلی کیوں باندھی تھی، کون تھی. بس وہ ہمارے خاندان کا رواج. اور رواج ایسی چیز ہے نا کہ ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس رواج تو رواج ہے، زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں لیکن خاندان کا رواج ہم نہیں توڑ سکتے. تو اپنی شادی بیاہ کو سادگی میں لاؤ. دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت رقیہ کی، حضرت ام کلثوم کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ. چلو حضرت زینب کا نکاح تو نبوت سے پہلے ہوا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 3 لڑکیوں کا نکاح اللہ کے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کیا ہے. خود اللہ کے نبی کے تقریباً 10 نکاح نبوت ملنے کے بعد ہوئے ہیں. اب یہ نکاح ہم دیکھیں کہ کیسے ہوا اور کتنی سادگی کے ساتھ ہوا. کہ حضرت علی کوئی بارات لے کر نہیں گئے، کوئی لگژری لے کر نہیں گئے، کوئی نہیں. بس مسجد نبی میں نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی نے اپنی باندھی ام ایمن کو عشاء کے بعد کہا کہ تم جا کر فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ دو اور کہنا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی گئے، پانی منگایا، پانی پہ دعا پڑھ کے دم کیا اور اپنی بیٹی پر اور داماد پر چھڑکا اور برکت کی دعا دے کر چلے آئے. کوئی ہجوم نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی فنکشن نہیں. آپ سوچیں
کہ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کا عمل. ہم ملامت کی پرواہ کرتی ہیں، ملامت سمجھتی ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو شادی کر لی، ہم کو نہیں بلایا. ہمارے ایک ذمہ دار کی شادی تھی ہے نا، انہوں نے کہا آپ بھی آ جاؤ. ہال کے اندر شادی رکھی تھی. میں نے کہا یہ زبردستی ہال وغیرہ یہ تو اپنی شریعت میں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو شادی ضرورت کی چیز ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ لوگوں کے یہاں ہاتھ دھوئے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ابھی ہاتھ دھلانے تو پڑیں گے. تو میں نے کہا لوگوں کے یہاں ہاتھ دھونے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ سب کیا کہوں، یہ سب مروت ہے، مروت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارے اس رسم و رواج کی وجہ سے اور ہمارے ان لوازمات کی وجہ سے نہ جانے کتنی بچیاں ابھی بھی اپنے گھر بیٹھی ہیں. بلکہ یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ کتنی بچیوں کے سر کے بال سفید ہو گئے. کتنی بچیاں پوری پوری رات رو کر گزارتی ہیں کہ جوان بچیوں کا باپ فکر میں مر گیا کہ جب بچیاں رات کو سو جاتی ہیں تو باپ ان بچیوں کے پاس آ کر کہتا ہے کاش تو میرے گھر نہیں پیدا ہوتی. یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ان سارے لوازمات کو اور ان سارے رسومات کو ہم نے رواج دے رکھا ہے کہ غریب اپنی بچی کی شادی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اور کسی کی 3-4 بچیاں ہو تو بیچارہ مر جاتا ہے سوچ سوچ کر. اس کے لیے میری بہنوں ہم عملی قدم اٹھائیں، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے پوتے پوتیوں کی، نواسوں کی شادیاں سماج میں سادگی کے ساتھ پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ شادیاں اس کو کہتے ہیں. اس لیے 5 چیزیں، ایک تو کھانے پینے میں سادگی، ایک لباس میں سادگی، ایک مکان میں سادگی، ایک سواری میں سادگی اور ایک شادی بیاہ میں سادگی. جب یہ 5 چیزوں میں سادگی آئے گی تو انشاءاللہ ہماری ضرورتیں خود بخود پوری ہوگی. خواہشات کی بات نہیں کر رہا کہ کسی نے مجھے اچھا سا میسج بھیجا کہ ضرورت تو فقیر کی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. کتنے بادشاہ مر گئے خواہشات کو دلوں میں لے کر. تو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوگی میری بہنوں. ہم اپنی زندگیوں کو ضروریات پر لاویں، ہمارے لوازمات کو ضروریات پر لاویں. میں کنجوسی کرنے کو بھی نہیں کہہ رہا، بخیل بننے کو بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں میانہ روی کی تعلیم دے رہا ہوں. فضول خرچی بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو، درمیانی درجے کی ہماری زندگی ہو. اور خاص کر یہ 5 چیزوں میں ہماری درمیانی روایات کو باقی رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. بس یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ طبقاً آپ کے سامنے ساری باتیں کہ زندگی کے ہر پہلو کو ہمیں صحیح کرنا ہے، زندگی کے ہر رخ کو صحیح کرنا ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.